اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ رفع گری۔ پرانے زمانے میں کپڑوں کا جو بھی حال تھا، جس طرح کی بھی چیزیں ہوتی تھیں، ان کو ایک خاص قسم کے کسب گر ہوتے تھے، کام کرنے والے ہوتے تھے، جن کو رفع گر کہتے تھے، جو مختلف پارچہ جات کو، کپڑوں کو، قالینوں کو، کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ان کو رفع کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کام یہ تھا کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جس طرح سے موجود تھا پہلے سے اسی طریقے سے جوڑ کے واپس اس کو اس حالت میں لے آئیں جو اس کی اصل حالت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں میں تبدیل ہونا شروع ہوئیں، آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کاریگروں کا وجود بھی ختم ہوا۔ کپڑے ایسے آگے کہ جن کی رفع گری ہوتی ہی نہیں تھی، اور مختلف جو چیزیں ہیں وہ جو بالکل عارضی استعمال کے لیے ایک دفعہ استعمال کریں، دو دفعہ استعمال کریں، سال استعمال کریں، اس کے بعد وہ ختم کر کے بدل دی جاتی تھی۔ پہلے کچھ چیزیں ہوتی تھی جو سالہ سال چلتی رہتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیز موجود ہے، پتہ ہوتا تھا کہ یہ چیز اس گھر کا حصہ ہے اور اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اگر کسی وقت وہ اس کی مرمت ہونی ہوتی تھی کسی بھی چیز کی، اور یہ رفع گری ہوتی تھی، خاص کر قسم کے جو کپڑے ہوتے تھے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی تھی، اس کو رفع کرنے کے لیے وہ خاص قسم کے کاریگر ہوتے تھے۔ تو جب ان کے پاس لے کے جاتے تھے یا کاریگروں کو بلایا جاتا تھا تو وہ چیزوں کو اسی طریقے سے واپس جوڑ دیتے تھے، ان کے اپنے ریشے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑتے تھے کہ وہ اس کا حصہ ہی بن جاتے تھے۔ محسوس نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کوئی ماہر اس کو نہ دیکھے، اس وقت تک اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ یہ جوڑا گیا ہے، رفع گری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رشتوں کی رفع گری ہوتی ہے۔ اب کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں، جو میری عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے رشتوں کو ٹوٹتے اور جڑتے دیکھا۔ جب کچھ چیزیں تلخیاں آ جاتی تھیں، کچھ علیحدگیاں ہو جاتی تھیں، کچھ لوگ اندر شامل ہوتے تھے اور ان رشتوں کو واپس اسی حالت میں جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ رشتے فوری طور پر اور کچھ ایک عرصے کے کام کے بعد واپس اسی حالت میں آ جاتے تھے، لیکن اس میں کچھ کردار ایسے ہوتے تھے کہ جو یہ چیزیں کرتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ دونوں فریقین کو، عمومی جو جھگڑے ہوتے تھے وہ دو فریقین کے درمیان ہی ہوتے تھے، چاہے میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ماں باپ کے ساتھ بچوں کا اختلاف ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کا بھی دوست احباب میں، پڑوسیوں میں کسی طریقے سے کسی نہ کسی طرح سے اختلاف ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کا کردار یہ ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ میں جوڑتے تھے، بٹھاتے تھے، بات کرتے تھے، بات سنتے تھے، ایک دوسرے کی شرم حیا ہوتی تھی، وہ ان چیزوں کو واپس اسی طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے، دوسرا اس کے بدل میں کچھ ایسا کہتا ہے، اور پھر جب دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اختلاف کو جوڑا نہ جائے، ختم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اس کی جو اصل روح ہے رشتے کی، اس کو اجاگر نہ کیا جائے، اور پھر وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے زیادہ جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جھگڑا ہونے سے پہلے اس اختلاف کو ختم کرنا آسان ہوتا ہے، اگر جھگڑا ہو جائے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن کبھی بھی نہیں رہا۔ اب وہ جو لوگ خاص قسم کے رشتوں کو رفع کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اس کو جوڑنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ دونوں فریقین کی بات کو سنتے تھے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سنتے تھے، الگ الگ سنتے تھے، پھر ان کو دونوں فریقین کو بٹھایا جاتا تھا، ان کے اختلافات کو آپس میں اس طرح سے حل کیا جاتا تھا کہ دونوں پارٹیاں خوش ہو جاتی تھیں۔ اب دونوں پارٹیاں آج کے دور میں دیکھیں خوش ہوتی نہیں ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ضد ہے۔ جب ضد آڑے آ جائے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ درمیانی جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک خاص حد تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کام کرتے کرتے
دونوں کا اختلاف ختم کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتے تھے کہ وہ دونوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا۔ جب احساس ہوتا تھا تو وہ الگ الگ ہو کے سوچتے تھے کہ کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ دونوں فریقین آپس میں سوچتے ہیں تو دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں ملاقات کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں فریقین موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور ایک بات ان کا اختلاف ختم کر دیتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں۔ کرتے درمیان والے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن افراتفری کا عالم یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مصروفیت میں ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ اگر ہمارے بچپن سے لے کے جوانی تک کا ایریا اور جوانی سے اب تک کی عمر کا، اب ہم بوڑھے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک 50 کی بعد تک کی عمر ہو گئی ہے، تو اس میں ہمارا پچھلے 30-35 سال میں ہم لوگوں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی کہ لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا تھا، گپ شپ بھی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن اب کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بھاگ دوڑ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کسی کو ساتھ بیٹھنا اور پھر اس کے ساتھ گپ شپ کرنا، ان کے معاملات کو سننا، کسی کو سلجھانا، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اپنے لیے وقت نہیں ہے تو دوسرے کے لیے کیسے وقت نکالوں۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کے اولیاء میں کہلے کے شمار ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ کرتے کرتے جو اس طرح کی طبیعت کے لوگ تھے انہوں نے اپنا آپ کو اس چند قدم پیچھے کر لیا اس سارے سسٹم سے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جہاں پر رفوگری کی، رشتوں کی رفوگری کی ضرورت تھی وہاں پر رفوگر نہیں تھے۔ جب رفوگر نہیں تھے تو وہ رشتے جڑے نہیں۔ جب رشتے نہیں جڑے تو آج آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں تو سگے رشتے ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ جتنے زمین اور آسمان کے فاصلے ہیں۔ سگے رشتے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ مطلب نہیں ہے تو بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ کہ درمیان کے وہ لوگ ختم ہو گئے، یا ختم ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خاموش کر لیا، اور اس کا نقصان ہوا باقاعدہ طور پر معاشرے کو، کہ معاشرے میں صلح کا نام نہیں ہے، صلح کرانے والے نہیں ہیں۔ اختلاف جھگڑے کے صورت اختیار کر گیا، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ اب پہلے دور کو دیکھیں اور اب کے دور میں کیا فرق ہوا۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ جیسے چیزوں کو مرمت کی جاتی تھی، چیزیں گھر میں موجود ہوتی تھی، اس کو مرمت کیا جاتا تھا، اس کو سالہ سال تک استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹوٹ جاتی تھی اس کی کچھ نہ کچھ مرمت جو ضروری ہوتی تھی وہ کی جاتی تھی۔ کپڑا پھٹ گیا اس کی رفوگری کروائی جاتی تھی۔ اگر قیمتی کپڑا تو رفوگر کے پاس لے جاتے تھے، اگر کوئی سستا کپڑا ہوتا تھا تو پیوند کاری کر لی جاتی تھی، یا خود سے کچھ نہ کچھ اس کا جگاڑ لگا لیا جاتا تھا۔ اب نیا دور آ گیا ہے، اس میں اب چیزیں بدلتی ہیں۔ جب لوگ چیز خریدنے لگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے کے لیے چلے گی۔ اگر 1-2 سال چل گئی تو اس کے بعد اس کو پھینک کے اس کی جگہ پر نئی چیز آ جاتی ہے۔ اب چیز بدلنی شروع ہو گئی تو لوگوں نے وہی جو فارمیٹ تھا، وہی جو چیزیں تھیں وہ اٹھا کے انہوں نے رشتے میں بھی ڈال دی کہ رشتوں کی عمر کتنی ہے۔ رشتوں کی عمر مطلب تک ہے۔ جب مطلب ختم ہوا، اس کا ضرورت ختم ہوئی تو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو۔ بوقت ضرورت اگر ضرورت پڑے گی تو دوبارہ اس کو صاف شفاف کر کے اگر کوئی ٹچ مرمت لگانی ہے لگا کے اس کو دوبارہ استعمال کر لو۔ ادروائز دوسری صورت میں کچھ نہیں ہے، نکال دیں اس کو اپنے کھاتے سے۔ لیکن ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے۔ اگر میں آپ کوشش کریں
تو اپنے اس کسب کو دوبارہ سے ہم بحال کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اس کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اس کو کام میں لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رشتے کبھی بھی مریں گے نہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایک خاص حد تک رہیں، نہ اس سے آگے جائیں، لیکن وہ جو شکست و ریخت ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس سے بچ جائے گا۔ ہم یہ بات اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا، اور شاید ہماری نااہلی ہے یا ہم سے پہلی جو نسل تھی اس کی نااہلی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی۔ ایک چیز کو اگر توجہ نہ دی جائے، ایک پودا ہے اس کو پانی نہ دیا جائے، اس کو گھاس وغیرہ سے بچایا نہ جائے، اس کو کٹنے سے ٹوٹنے سے بچایا نہ جائے، تو وہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، آخر خشک لکڑی کی طرح بن کے وہ کٹ کے جل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس چیز کو بگڑنے دیا، ہم نے اس کی مرمت ہی نہیں کی۔ اگر اس کی مرمت کرتے، اس چیز کو ہم لے کے چلتے ساتھ ساتھ، تو اب یہ وقت نہ آتا کہ افراتفری اتنی بڑھ جائے کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ معاشرے میں دوریاں بڑھ گئیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سگے رشتے کیا ہوتے ہیں، دوستیاں یاریاں کیا ہوتی ہیں، پڑوس کا کیا مقصد ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے ہاتھ میں کہاں تک ہماری ضرورت کو کون کون پوری کر سکتا ہے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس بندے کے ساتھ ہماری تعلق داری کیا تھی، ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ ہمارا مقصد کیا تھا۔ جب تعلق رشتہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں اس کی کہاں تک ضرورت ہے نہیں ہے، ختم۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قسم کو ہم نے مار کے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ اب خدا را اس پہ توجہ کریں، دوبارہ سے اس قسم کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ہم چیزوں کی مرمت تو نہیں کر سکے، رشتوں کو مرمت کرنے کی طرف تو آ سکتے ہیں۔ ہم آج جس رفتار سے ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں، اگر یہی رفتار ہم نے اگلی نسل کو بھی دے دی تو ایک وقت آئے گا کہ انسان مشینیں بن جائیں گی۔ مشین کی جب ضرورت ہوتی ہے اس کو آن کرتے ہیں، مقصد پورا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر ایک دفعہ پھر سوچیں گے۔ پہلے معذرت کہ کسی کو اگر برا لگے، لیکن اگر اس چیز کو غور کریں، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن سوچیں، تو ہمیں اپنے اندر ہونے والی کمیاں کوتاہیاں خود نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ ہم کہاں پر غلطی پر ہیں، کہاں ہم سے کون سی زیادتی کسی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو چھوڑ کے ہم نے جو کسی کے ساتھ کی ہوئی نا اس پہ غور کریں، تو پھر دوبارہ سے ہم اس چیز کو دے لیں گے۔ خود احتسابی اسی کو کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اوپر سچ بولیں۔ ہمارا سچ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اوپر سچ بولنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گا ہم نے کہاں کس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور اگر ہم نے کہیں زیادتی کیا تو اس کو مرمت کریں، اس رشتے کو دوبارہ جوڑیں۔ جب رشتہ جڑے گا دوبارہ پھر معاشرے میں وہ سسٹم چلے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں، یہ دنیا دوبارہ رہنے کی قابل بنتی جائے گی۔ سکون ہوگا زندگیوں میں۔ جب اپنے آپ پہ آپ سکون میں آ جائیں گے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ دوسرے بھی سکون میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے محنت کریں، اور اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ میرا یہ موضوع بھی آپ کو پسند آئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ کمیاں کوتاہیاں انسان کے ساتھ ہیں۔ کوئی اگر اچھا لگے تو بھی، برا لگے تو بھی مینشن کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔